بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 20 اگست سال 2019، دن ہے منگل کا۔ آج ہم بات کریں گے محترمہ مریم بی بی پہ۔ انہوں نے جو آج کل نیب کی تحویل میں ہیں، لاہور میں ہیں اور گرفتار ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا کیا کہنا چاہیے ایک سکینڈل، جج بلیک میلنگ ویڈیو سکینڈل، اس کا انکشاف کیا تھا۔ شہباز شریف صاحب، ان کے چچا اور شاہد خاقان عباسی صاحب، حسن اقبال، خواجہ آصف صاحب اور دیگر رہنما لاہور میں موجود تھے اور ایک بھرپور پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ بس یہ ہے وہ چیز جس کے بعد سب کچھ ثابت ہو جائے گا، بلکہ ثابت ہو گیا۔ اور انہوں نے یہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی اور ادروائز بھی ایک کمپین چلا دی کہ بس اب نواز شریف صاحب کو فوراً رہا کر دیں، سزائیں ختم، جج کو گرفتار کریں۔ یہ سارے کا سارا جو پروسیس تھا وہ اللیگل تھا، ملائن تھا، دھوکے بازی، دھونس اور دھاندلی اور اس طرح کا پہ مشتمل تھا۔ اور انہوں نے ایک ویڈیو کا ذکر کیا تھا جج ارشد ملک صاحب کی، قابل اعتراض ویڈیو۔ بڑے کھل کے انہوں نے کہا تھا کہ ایک ویڈیو ہے جو ہم نے دیکھی ہے، جس ویڈیو کو دکھا کے جج ارشد ملک کو بلیک میل کیا گیا اور یہ پسند کا فیصلہ لیا گیا۔ اور پھر ایک اور آڈیو ویڈیو انہوں نے چلائی تھی طویل، جس میں ارشد ملک صاحب کی گفتگو ریکارڈ کی گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آڈیو الگ ہے، ویڈیو الگ ہے، دونوں کو جوڑ کے ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے جج ارشد ملک صاحب کا کہ وہ سارا کچھ دباؤ میں تھے، اور کچھ اور ویڈیوز بھی ہیں۔ لیکن اس شہباز شریف صاحب نے صرف 2-4 جملے ہی بولے تھے کہ کچھ مریم بی بی کے پاس ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گی، تو ساری پریس کانفرنس مریم بی بی نے کی تھی۔ اس کے بعد وہ میڈیا کو دیا بھی گیا آڈیو ویڈیو جو تھی ریکارڈنگ، تو اس کے بعد پھر جج ارشد ملک نے اس پہ ایک ایف آئی آر درج کروائی تھی، اور ایف آئی اے میں درج ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ کیس رجسٹر ہو گیا، ایف آئی اے نے انکوائری شروع کر دی۔ اس میں ایک ناصر بٹ تھا کریکٹر، ایک ناصر جنجوعہ تھا، ایک کوئی سم تھنگ جیلانی تھا۔ یہ سارے کریکٹر اس میں موجود تھے جن کی نشاندہی کی تھی جج ارشد ملک نے کہ کس طریقے سے ان کو ایک 25-30 سال پرانی ایک ویڈیو پہ بلیک میل کیا گیا۔ اس پہ جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو آج اس کی رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ کروائی گئی ہے فائنلی، اور اس پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور 3-4 روز میں سنا دیا جائے گا۔ زیادہ تر امکان یہی ہے کہ جمعہ تک سنا دیا جائے گا یہ فیصلہ۔ آج منگل ہے، بدھ جمعرات جمعہ 3 دن، تو ہوپ فلی جمعہ تک وہ فیصلہ متوقع ہے۔ اور آج جو رپورٹ سبمٹ کی گئی ایف آئی اے کی، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جس پہ یہ بہت بلند و باغ دعوے کر رہے تھے کہ جناب ہمارے پاس ایسے ثبوت آ گئے ہیں، اور یہ آڈیو ویڈیو جو ہے جج ارشد ملک کی، اس کی بنیاد پہ، اور جو قابل اعتراض ایک ویڈیو ہے پرانی ان کی نجی ایک زندگی کے بارے میں وہ۔ لیکن ہوا یہ کہ جب ایف آئی اے نے آج رپورٹ سبمٹ کروائی اور اس میں شہباز شریف صاحب سے جب سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا تو شہباز شریف صاحب نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور میں کسی بھی آڈیو ویڈیو کے بارے میں نہیں جانتا، نہ میں نے دیکھی نہ میں نے سنی۔ یہ تو مریم بی بی اپنی بھتیجی کا نام لیا، نواز شریف صاحب کی بیٹی مریم بی بی کو پتہ ہوگا، انہوں نے کہیں سے یہ سب کچھ کیا تھا، تو اس لیے میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا، اب اگلا سٹیٹمنٹ تھا مریم بی بی کا۔ مریم بی بی سے جب ایف آئی اے نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس تو نہیں ہے، نہ میں نے دیکھی نہ میں نے بنائی، یہ تو ایک کوئی اور ہی شخص تھا، اس نے یہ بنائی تھی اپنے طور پہ، اور وہ شخص تھا جناب
ناصر بٹ، اب باقی جو رہنما تھے وہ بھی انکاری ہو گئے، اور اس طریقے سے رپورٹ سبمٹ ہو چکی ہے۔ شہباز شریف صاحب انکاری، مریم بی بی انکاری، باقی لوگ بھی انکاری، اور سارا ملبہ میرا خیال ہے یہ ڈال دیا گیا ناصر بٹ صاحب پہ۔ اور مزے کی بات ہے ارشد ملک صاحب بھی اپنے اسٹیٹمنٹ سے ادھر ادھر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے جس قابل اعتراض ویڈیو کا مریم بی بی نے ذکر کیا تھا، شاہد خاقان عباسی صاحب کرتے رہے، اور بعد میں ان سے بھی ارشد ملک صاحب بھی ڈاماڈول نظر آئے ہیں کہ جی میں نے بھی وہ ویڈیو نہ مجھے دکھائی گئی نہ میں نے دیکھی۔ اب یہ چیزیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ایف آئی اے نے اپنی انکوائری رپورٹ میں مریم بی بی کے جو میڈیا میں گفتگو ہوئی تھی اور جو پریس کانفرنس جو انکشافات کیے تھے وہ ساتھ لگائی ہے، اور ان کا یہ خیال ہے جو انہوں نے اپنی فائنڈنگز دی ہیں کہ یہ مریم بی بی اب اپنے موقف سے انحراف کر رہی ہیں اور ادھر ادھر ہو رہی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب سارے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا کہ جی بہت بڑا ایک ثبوت ہے ان کے پاس، بہت بڑا انکشاف ہے۔ پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی پوچھا کہ کہیں آپ لوگوں نے فورنزک بھی کروائی کہ نہیں کروائی، تو اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ہمارے پاس اوریجنل تو ہے نہیں، ہم نے تو یوٹیوب سے لی ہے اور فورنزک ہم نے نہیں کروائی، جبکہ مریم بی بی کا خیال ہے کہ انہوں نے فورنزک، ان کا ہے کہ فورنزک ہوئی ہے یو کے سے، اور یہ ناصر بٹ وغیرہ نے ہی کروائی تھی، تو لہٰذا یہ فورنزک شدہ رپورٹ ہے، آڈیو ویڈیو ہے جو ہم نے چلائی تھی۔ اب لگتا یہ ہے کہ ان کا تو ایک چیپٹر الگ ہے، اور ارشد ملک صاحب کا مستقبل مجھے تاریک لگ رہا ہے، اور دوسرا اب چونکہ سب کے سب انکاری ہو گئے، لیکن ایک چیز ضرور آج سپریم کورٹ میں زیر بحث رہی، اور وہ یہ تھی کہ ارشد ملک صاحب کو اپوائنٹ کس نے کروایا اس دعوے کے مطابق، تو انہیں بتایا گیا کہ وہ ناصر جنجوعہ صاحب کا تھا۔ پھر ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پاناما فیصلے کے بعد آئی تھی، تو بتایا گیا یس جی اس کے بعد ہی آئی تھی۔ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ناصر سعید کھوسہ صاحب، آصف سعید کھوسہ صاحب، تو انہوں نے اب یہ فیصلہ لکھنا ہے، اور فیصلہ جمعرات جمعے تک لکھا جائے گا، اور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ جمعے کو اناؤنس ہو جائے گا، ادروائز نیکسٹ ویک کسی دن ہو جائے گا۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ ٹھوس ہونے جا رہا ہے، کیونکہ تمام ملزمان، تمام دعوے دار جو تھے وہ تو نکل گئے یہ کہہ کے، لیکن ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق مریم بی بی جو ہیں وہ چھپا رہی ہیں چیزیں، اس لیے یہ سارا ملبہ اب ادھر جائے گا، اور چچا نے بھی سب کچھ ادھر ڈال دیا ہے اور وہ بھی ادھر ڈال دیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، فیصلہ کیا آئے گا، لیکن فیصلہ جو بھی آئے گا وہ زیادہ چانسز ہیں کہ ارشد ملک صاحب کے لیے بھی اور مریم بی بی کے لیے بھی کوئی اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ اس ججمنٹ کا بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا واقعی ارشد ملک صاحب نے یہ دباؤ میں دی ہے ججمنٹ، اس ججمنٹ کا مستقبل کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دینا ہے۔ اس میں بھی 2-3 آپشنز آصف سعید کھوسہ صاحب کی آبزرویشن میں ہی تھے، انہوں نے آبزرویشن دی تھی کہ 2-3 آپشنز ہیں کہ اگر تو جو ایویڈنس ریکارڈ ہوا ہے اگر تو اس کو فورج نہیں کیا گیا اور اس میں ٹیمپرنگ نہیں کی گئی، تو پھر تو ایک اور جج کو بھی یہی ایز اٹ از بھیجا جا سکتا ہے۔ اور دوسری جانب یہ بتا دوں کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے، جس میں بھارت نے یک طرفہ طور پہ ایک اقدام کیا ہے، آرٹیکل 370 اور 35 سے ختم کر دیا ہے، اور ختم کر کے جو مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ تھا اس کو ختم کر دیا ہے، اور وہاں پہ ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتا ہے، مسلم اکثریت کو مسلم اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور وہاں پہ جو جینوسائیڈ کا خطرہ ہے
نسل کشی بھی کرنا چاہتا ہے انڈیا. اور فردر مقبوضہ کشمیر کا جو معاملہ چونکہ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بتا چکے ہیں کہ کشمیر کا جو تنازع ہے اس کی 3 ڈائمنشنز ہیں. نمبر 1 یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق حل ہوگا. دوسرا سیکورٹی کونسل کی جو قرارداد ہیں اس کے مطابق حل ہوگا. تیسرا یہ کہ یہ 2 طرفہ معاملہ ہے انڈیا اور کشمیر پاکستان کے درمیان، اور اس کا جو بنیاد ہے وہ شملہ معاہدہ ہے 1972 کا، پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہوا تھا. اس لیے ان 3 کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا، یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا تھا. لہٰذا جو بھارت کا اقدام ہے، سیکورٹی کونسل کا اجلاس بھی اس سلسلے میں ہو چکا ہے. لہٰذا پاکستان نے جو عالمی قوانین کے ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ بھی صلاح مشورہ کیا، اور صلاح مشورہ کرنے کے بعد عالمی قوانین کے ماہرین نے یہ رائے دی ہے کہ اس کو اگر اقوام متحدہ اس کو انڈیا کے اس اقدام کو اگر ہم عالمی عدالت انصاف میں پاکستان لے کے جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ پاکستان کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے، اور جو انڈیا نے اقدام اٹھایا ہے 370 اور 35A کو ختم کر کے اس کو انڈو کیا جا سکتا ہے. عالمی عدالت انصاف اس میں مداخلت کر سکتی ہے، اس کی ڈومین بنتی ہے. لہٰذا پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے جایا جائے گا، اور وہاں پہ جا کے کیونکہ پاکستان اقوام متحدہ یہ کہہ چکا ہے کہ یہ 2 طرفہ معاملہ ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز جو موجود ہیں اس کے اکارڈنگلی یہ ایک عالمی تنازع بھی ہے، اور اس کو پلیبسائٹ کے ذریعے حل ہونا ہے. جو جو یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں اس کے اکارڈنگلی. اور دوسرا یہ کہ شملہ ایگریمنٹ اس سلسلے میں موجود ہے، اس لیے یہ بھارت کا کسی بھی صورت میں انٹرنل ایشو نہیں ہے، داخلی مسئلہ نہیں ہے. تو جب یہ بھارت کا داخلی مسئلہ نہیں ہے تو اسی بنیاد پہ انڈیا نے 370 اور 35A کا خاتمہ کیا ہے، جو کہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، نہ یہ عالمی قوانین کے مطابق ہے اور نہ ہی انڈیا کی اپنی جو دستور ہے اس کے مطابق ہے، کیونکہ اس میں بھی جب تک جموں و کشمیر کی اسمبلی جو ہے وہ نہ کہے اس وقت تک اس کے اسٹیٹس میں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی. لہٰذا پاکستان اس کو عالمی عدالت انصاف میں لے کے جا رہا ہے.